شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ بہت سارے سوالات آتے ہیں جی، ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ بچے ہمارے تابعدار ہو جائیں، بچے ہمارے نیک ہو جائیں، بچے ہمارے اچھے بن جائیں، بچے ہمارے تعلیم کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہو جائیں، اللہ کے لیے یہ بات کو سمجھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہو جائیں تو آپ خود نیک ہو جائیں۔ بچہ جو ہے اس کو آپ رٹا لگوائیں نا، وہ نہیں سیکھتا۔ آپ اس کو مار کے کہیں نا یہ کام کرو، وہ نہیں سیکھتا۔ آپ اس کو اگر خود کام کریں گے اور بچہ دیکھے گا وہ سیکھ جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں، بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اردو بولتا ہے، وہ ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے ہندی بولتا ہے، وہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے انگریز کے گھر پیدا ہوتا ہے تو وہ انگلش بولتا ہے۔ تو بچہ سیکھتا کہاں سے ہے؟ بچہ سیکھتا ماحول سے ہے، بچہ سیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے، اور بچہ سیکھتا ہے، ہم دیکھیں گے جس ماں نے اپنے بچے کی تربیت میں اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت کی ہے، اپنے بچے کی تربیت میں اس نے اپنا عملی مظاہرہ پیش کیا ہے، وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں ایک دین کا طالب علم ہوں، اور مجھے یہاں تک پہنچانے میں اگر میں کہوں تو اس بات میں اضافہ نہیں ہوگا کہ میری ماں کا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے کہ میں نے کبھی کوئی ایک رات ایک صبح ایسی نہیں دیکھی جس میں میری آنکھ کھلی ہو اور میرے سرہانے کے پاس، میرے پاس جہاں پر میں لیٹتا تھا میرے بیڈ پہ، میری ماں قرآن کی تلاوت نہ کر رہی ہو۔ یہ میرا اپنا واقعہ۔ تہجد کے وقت انہوں نے اٹھنا اور مجھے اٹھانا، نماز کے لیے اٹھانا، اور میں نے جس وقت میری آنکھ کھلنی، میں نے اٹھنا، میرے اوپر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، میرے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ماحول سے بچہ سیکھتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کر لیں کہ ڈیلی نماز کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، ڈیلی تلاوت قرآن پاک، یہ چیزیں اپنے ماحول میں، اپنے معمول میں لے آئیں، آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو جائے گی، آپ کا بچہ وہی کرے گا۔ کراچی میں ایک شخصیت گزری ہے جس کو عبدالستار عیدی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی ماں نے ایک تربیت میں ایک رول ادا کیا تھا، اور وہ کیا کرتی تھی، وہ انہیں 2 روپے دیتی اور کہتی کہ جب سکول بھیجتی یا انہیں جب 2 روپے دیتی اور کہتی کہ بیٹا ان میں سے جو ہے 1 روپیہ تم نے اپنے لیے خرچ کرنا ہے، 1 روپیہ جو ہے وہ صدقہ دینا ہے، 1 روپیہ کسی کی ضرورت پوری کرنی۔ اور آج کچھ دیر پہلے جب وہ وفات پائے، انہیں توپوں کی سلامی کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ اس کی وجہ اور سبب کیا تھی؟ اس کی وجہ اور سبب ماں کی تربیت سے شروع ہوئی۔ اور وہ اللہ کا بندہ ایک ایسا پاکستان میں کام کر کے گیا ہے جس سے ہزاروں بچے جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہزاروں پاکستانی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی کریکٹر بنتا ہے تربیت سے بنتا ہے، تو تربیت سے جو ہے وہ قوموں کے اطوار بدلتے ہیں، قومیں بنتی ہیں، قوموں کا جو آنے والا وقت بدلتا ہے وہ تربیت سے بدلتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں
میٹھا بولنا سکھائیں۔ جب آپ آپس میں میٹھا بولیں گے تو بچے میٹھا بولیں گے، اگر آپ آپس میں لڑیں گے تو بچے بھی لڑیں گے۔ بچے بھی وہ الفاظ، اگر آپ گالیاں استعمال کریں گے تو بچے بھی گالیاں دیں گے۔ اگر آپ اچھے لہجے میں، اچھے انداز کے ساتھ عزت کرنا سیکھیں گے، عزت کرنا سکھائیں گے، فائدہ پہنچانا سکھائیں گے، صدقہ دینا سکھائیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا سکھائیں گے، نیکی کرنا سکھائیں گے، تو ضرور بالضرور آپ کے بچے جو ہیں انشاءاللہ وہ نیک بنیں گے، اچھی تربیت ہوگی اور دنیا میں وہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ شهر رمضان الذي